حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم نبی تھے جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو شرک اور گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ قوم نینوا کے لوگ تھے جو ایک بڑا شہر تھا جہاں لوگ بت پرستی کرتے تھے اور اللہ کے احکامات سے منع موڑ چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور انہیں اللہ کی طرف پلٹنے کی تلقین کرے۔ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ نینوا کے لوگ اپنی روایات پر بہت پکے تھے اور تبدیلی قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی نبوت کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ بت پرستی چھوڑ دے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ اگر وہ توبہ نہ کریں گے تو ان پر سخت سزا آئے گی، لیکن نینوا کے لوگوں نے ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ وہ ہنستے اور مذاق اڑاتے، کہتے کہ یہ صرف ایک شخص کی باتیں ہیں جو ان کے روایتی طریقوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک صبر سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی ضد نہ ٹوٹی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی سرکشی بڑھتی گئی۔ وہ نہ صرف ان کی بات ماننے سے انکاری تھے بلکہ بعض اوقات ان کی توہین بھی کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک نبی ہونے کے ناطے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے فکر مند تھے۔ انہوں نے بار بار اللہ سے دعا کی کہ وہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کرے، لیکن قوم کی ضد اور نافرمانی جاری رہی۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں مایوسی پیدا ہونے لگی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کی قوم کبھی ہدایت نہ پائے۔ ایک دن حضرت یونس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ وہ نینوا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ انہیں لگا کہ ان کی قوم ہدایت کے قابل نہیں اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں۔ وہ نینوا سے نکل کر ساحل کی طرف چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک جہاز دیکھا جو سمندر کے سفر پر جا رہا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس جہاز پر سوار ہونے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ کہیں اور جا کر اپنی زندگی گزاریں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اللہ سے واضح اجازت لیے بغیر کیا، جو بعد میں ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا باعث بنا۔ حضرت یونس علیہ السلام جہاز پر سوار ہوئے اور جہاز سمندر میں روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سمندر میں ایک زبردست طوفان آیا، لہریں بلند ہونے لگی اور جہاز خطرناک طور پر ہلنے لگا۔ جہاز کے ملاح خوفزدہ ہو گئے اور سمجھ نہ پائے کہ اچانک یہ طوفان کیوں آیا۔ ان لوگوں میں یہ عقیدہ تھا کہ جہاز پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون اس طوفان کا ذمہ دار ہے۔ قرعہ اندازی کی گئی اور قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ ملاحوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کیوں ان کا نام آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا جو شاید اللہ کی مرضی کے خلاف تھا۔ ملاح حیران ہوئے کیونکہ وہ ایک نبی کی عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کوشش کی کہ جہاز کو طوفان سے بچائیں، لیکن حالات بگڑتے چلے گئے۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے خود کہا کہ انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے تاکہ طوفان تھم جائے۔ ملاحوں نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ وہ ایک نبی کو سمندر میں پھینکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن جب طوفان اور شدید ہو گیا اور جہاز کے ڈوبنے کا خطرہ بڑھ گیا تو انہوں نے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کی بات مان لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے خود سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی وہ سمندر میں گرے، طوفان تھم گیا اور جہاز محفوظ ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت تھی کہ ان کے سمندر میں گرتے ہی حالات بدل گئے، لیکن اب حضرت یونس علیہ السلام ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنے والے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں گرے تو اللہ نے ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں نگل لے،
یہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ہی بار میں نگل لیا، لیکن اللہ کی حکمت سے یہ مچھلی انہیں نقصان نہ پہنچاتی تھی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ وہ اس تاریک اور تنگ جگہ میں سانس لے سکتے تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی حالت پر غور کیا اور احساس کیا کہ انہوں نے اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی مانگی۔ وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی انہیں مشکل حالت سے نجات دے سکتا ہے۔ انہوں نے دل سے اللہ کو پکارا اور اس کی عظمت کو تسلیم کیا۔ یہ دعا ان کے ایمان اور توبہ کی علامت تھی۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں اندھیرا اور تنگی تھی، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھا۔ ان کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہوئی، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر لے جائے۔ مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے پر ایک خالی جگہ پر چھوڑ دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو وہ کمزور اور تھکے ہوئے تھے۔ سمندر کی لہروں اور مچھلی کے پیٹ میں گزارے وقت نے ان کی طاقت کم کر دی تھی، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے ایک کدو کے پودے کو اگایا جس کے پتے انہیں سایہ فراہم کرتے تھے۔ اس پودے نے انہیں گرمی سے بچایا اور ان کی صحت کو بحال ہونے میں مدد دی۔ ساحل پر کچھ وقت گزارنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت واپس آئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اس عظیم آزمائش سے نجات دی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف واپس جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس حکم کو قبول کیا اور نینوا کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ ان کے دل میں اب ایک نیا عزم تھا کہ وہ اپنی قوم کو ہدایت کے راستے پر لائیں گے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس پہنچے تو انہوں نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ ان کی غیر موجودگی میں نینوا کے لوگوں پر اللہ کا عذاب آنے والا تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا گئے تھے اور لوگوں نے عذاب کے آثار دیکھے۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئے اور انہیں احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی باتیں سچ تھیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ سے توبہ کی۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ یہ ایک عظیم تبدیلی تھی جو ان کی قوم میں آئی۔ اللہ نے نینوا کے لوگوں کی توبہ قبول کی اور ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ہدایت قبول کر لی ہے تو ان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے احکامات کی تعلیم دی اور انہیں سکھایا کہ وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ نینوا کے لوگوں نے اب حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں کو دل سے قبول کیا اور ان کی عزت کرنے لگے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ایک ایسی قوم جو پہلے سرکش تھی اب ہدایت یافتہ ہو گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی نینوا کے لوگوں کی رہنمائی میں گزاری۔ انہوں نے انہیں اللہ کے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور ان کی اصلاح کے لیے کام کیا۔ ان کی قوم اب ایک متحد اور خدا ترس قوم بن چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی نبوت کے فرائض کو پورا کیا اور اللہ کے پیغام کو ہر ممکن طریقے سے پھیلایا۔ ان کی زندگی ایک ایسی مثال بن گئی جو صبر، توبہ اور اللہ پر بھروسے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعہ ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے انہیں ایک ایسی آزمائش میں ڈالا جو ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، اور یہ دکھایا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی
ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو مشکل حالات میں ہمت ہار جاتا ہے۔ انہوں نے مچھلی کے پیٹ جیسے تاریک اور نا امید حالات میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ ان کی دعا اور صبر نے انہیں نجات دی، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ خلوص دل سے اسے پکارے۔ نینوا کے لوگوں کی توبہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا۔ ایک ایسی قوم جو برسوں تک بت پرستی میں ڈوبی رہی، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئی۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کی محنت اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ نینوا کے لوگوں نے نہ صرف اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، بلکہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر بدل دیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے موجود ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کی آزمائشیں عام انسانوں سے بڑی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ نے انہیں سکھایا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے۔ ان کی واپسی اور قوم کی ہدایت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے عظیم کام کرتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں گزارے گئے لمحات حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آزمائش تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی انسان زندہ رہنے کی امید نہیں کر سکتا تھا، لیکن اللہ کی قدرت نے انہیں نہ صرف زندہ رکھا بلکہ انہیں اس آزمائش سے مضبوط بنا کر نکالا۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہر چیز پر غالب ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کسی بھی حالات سے نکال سکتا ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر پہنچے تو انہوں نے اللہ کی رحمت کو دل سے محسوس کیا۔ کدو کے پودے کا سایہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا۔ اس نے انہیں نہ صرف گرمی سے بچایا بلکہ ان کے ایمان کو اور مضبوط کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس تجربے سے سیکھا کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، چاہے وہ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کر لے، بس شرط یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی نینوا کے لوگوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا نبی زندہ ہے اور ان کی رہنمائی کے لیے واپس آیا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا استقبال کیا اور ان کی باتوں کو غور سے سنا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈھالنا شروع کیا اور ایک نیک قوم بن گئے۔ یہ تبدیلی اللہ کی رحمت اور حضرت یونس علیہ السلام کی محنت کا نتیجہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا کہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات کی پیروی ہی کامیابی کی راہ ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ ہر اس شخص کو معاف کرتا ہے جو سچے دل سے اس کی طرف پلٹتا ہے۔ نینوا کے لوگوں نے ان کی تعلیمات پر عمل کیا اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ یہ ایک ایسی قوم بن گئی جو پہلے سرکش تھی لیکن اب اللہ کے راستے پر چل رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہر دور کے لوگوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں سے بھاگنا کبھی درست نہیں ہوتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں واپس اپنی ذمہ داری کی طرف لوٹایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت موجود ہے اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ایک ایسی مثال ہے جو ہر مومن کے لیے رہنمائی کا کام دیتی ہے۔ انہوں نے نا امیدی کے عالم میں بھی اللہ سے امید رکھی اور اس کی طرف رجوع کیا۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم مشکل میں ہو تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ ہر اس شخص کی مدد کرتا ہے جو خلوص دل سے اسے پکارتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ہمیں صبر کی اہمیت سکھاتی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی سرکشی کو برسوں تک برداشت کیا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تب بھی انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ سے دعا کی۔ ان کا صبر اور ایمان ان کے لیے نجات کا باعث بنا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مشکل وقت میں صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا کتنا ضروری ہے۔
نینوا کے لوگوں کی توبہ اللہ کی رحمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توبہ کبھی دیر سے نہیں ہوتی، بشرطے کا وہ سچے دل سے کی جائے۔ نینوا کے لوگوں کی تبدیلی دکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم مظہر ہے۔ ایک بڑی مچھلی کا کسی انسان کو نگلنا اور اسے زندہ رکھنا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کی طاقت پر یقین رکھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ اپنے بندوں کی مدد ہر حال میں کرتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی واپسی اور ان کی قوم کی ہدایت ایک ایسی کہانی ہے جو ہر دور میں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنی قوم کی ہدایت کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی آزمائش سے سیکھا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ ان کی کہانی ہمیں ہمت اور استقامت کی اہمیت سکھاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں ہمیشہ ایک مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ ان کی آزمائش نے انہیں زیادہ مضبوط کیا اور ان کے ایمان کو پختہ کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات ہمیں کمزور کرنے کے لیے نہیں بلکہ بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں۔ اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیں ہر مشکل سے نکالتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور مچھلی کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جو ایمان، توبہ اور اللہ کی رحمت کی عظیم مثال ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی غلطی اتنی بڑی نہیں کہ اللہ اسے معاف نہ کر سکے۔ مانگی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے ایک سبق ہے جو مشکل حالات میں امید کھو بیٹھتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے اور وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔